اسی سے تو مانگ وہ دیتا ہے سب کو، اسی سے تو مانگ وہ دیتا ہے سب کو، پیٹ میں ماں کے بھی مانگے بغیر، اسی سے تو مانگ وہ دیتا ہے سب کو، تیرے بازوؤں میں تیری انگلیوں میں، تیرے بازوؤں میں تیری انگلیوں میں جوڑ بنائے مانگے بغیر، اسی سے تو مانگ وہ دیتا ہے سب کو، اسی سے تو مانگ وہ دیتا ہے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچ کر اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے علماء کرام کو انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث قرار دیا، جیسا کہ یہ معاملہ نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں واضح کیا، اور نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال میں، ہر 100 سال کے آخر میں، ہر 100 سال میں اس امت میں کسی نہ کسی ایسے شخص کو مبعوث کریں گے، بھیجیں گے، جو اس امت کے دین کے معاملے کی تجدید کرے گا، جسے مجدد کہا جائے گا۔
یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہر 100 سال میں، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد اللہ رب العزت بھیج دیتے ہیں جس سے وہ توحید دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے، وہ احادیث، وہ سنتیں دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہیں جنہیں لوگ مردہ بنانے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسے مجدد کو بھیجتا ہے جو وعدے کرتا ہے کہ دین میں یہ چیزیں داخل کر دی گئی ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک وہ ہیں جن کے بارے میں آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ یہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ 8ویں صدی کے مجدد کون تھے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ 30ویں صدی میں چلے جائیں تو امام احمد بن حنبل کو اس صدی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر صدی میں کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو مبعوث فرماتے ہیں جو دوبارہ سے اس توحید کو، اس دین کو، اس شریعت کو زندہ کرتا ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کا نام محمد، والد کا نام عبد الوہاب، دادا کا نام سلیمان، مزید اوپر چلے جائیں تو علی، اور اوپر چلے جائیں تو محمد، ان سے اوپر احمد۔ کتنے پیارے نام ہیں۔ یہ ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ کس خاندان سے تعلق ہے؟ بنی تمیم سے۔ اور امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لا ازال احب بنی تمیم من 3 سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبیلہ تمیم، اس سے مجھے بڑی محبت ہے اور میری محبت ان کے ساتھ آج تک برقرار ہے۔ آغاز اس محبت کا کب سے ہوتا ہے؟ جب سے میں نے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام سے 3 احادیث سنی ہیں۔ پہلی حدیث یہ کہ آپ نے کہا تھا ہم اشد امتی علی الدجال، جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال کا واسطہ جن مسلمانوں سے پڑے گا، جن ایمان والوں سے اسے سامنا کرنا پڑے گا، ان میں سے دجال کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے وہ تمیم قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت جب آپ کے پاس تمیم قبیلے کی زکات آئی، آپ نے کہا تھا ہذہ صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کی زکات ہے، یہ ہمارے لوگوں کی زکات ہے۔ تو تمیم قبیلے کے لوگوں کو آپ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کہہ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک لونڈی ہوا کرتی تھی، اس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا اعتقیها فإنها من ولد اسماعیل، کہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، جانتی ہو اس کا تعلق اس خاندان سے ہے، یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتی ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نسب نامہ اوپر جا کر نبی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تو یہ ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ ان کے والد جج تھے، قاضی تھے،
دادا بھی جج تھے اور قاضی تھے، علمی خاندان۔ اس لیے امام صاحب کو اپنے والد محترم سے بھی تعلیم لینے کا موقع ملا، اور پھر دادا کی لائبریری میں فائدہ اٹھانے کے لیے علماء آیا کرتے تھے، ان سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ علم کے حصول کے لیے سفر کیا، کئی بار کیا، کئی بار مکہ گیا علم لینے کے لیے، کئی بار مدینہ گیا علم لینے کے لیے، کئی بار بصرہ گیا علم لینے کے لیے۔ امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ جب علم لینے کے بعد واپس اپنے علاقے میں آئے، توحید کا کام شروع کیا، تو جیسا اصلاح کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، توحید کی دعوت دینے والے علماء کرام کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ تکلیفیں دی گئی، تنگ کیا گیا، وقت کے حکمرانوں کے پاس شکایات پہنچائی گئی، ان کو ان کے وطن سے بھی نکالا گیا۔ ایک بار ایک وطن سے نکالا گیا، ایک علاقے سے نکالا گیا، تو پیدل دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں بے یار و مددگار، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان قربانیوں کے بعد، ان آزمائشوں کے بعد، جب کوئی ان آزمائشوں پہ صبر کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، آخر اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، اس کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں۔ یہی کچھ اس عظیم امام کے ساتھ ہوا ہے۔ امام صاحب کی زندگی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیں، اس پہ گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے کئی ایک پہلو ہیں، اور ان کے اوپر کئی ایک کتب لکھی گئی ہے۔ لیکن میری کوشش یہ رہی کہ میری توجہ ان اعتراضات میں رہے، ان شبہات میں رہے جو ان پہ وارد کیے گئے۔ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، کیا الزامات لگائے گئے، کیا تہمتیں لگائی گئی، اور ان کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے۔ انہوں نے کون سی کتب لکھی، اور جیسا کہ شیخ مولانا محمد احسن فاروقی صاحب حافظہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ راولپنڈی میں ماشاءاللہ ایک ماحول بن چکا ہے، اور یہ حقیقت ہے، میں نے اس کا لاہور میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ آج کل راولپنڈی میں ایک ماحول بن چکا ہے مساجد میں ان کے لکھے ہوئے متون پہ دروس دینے کا، اور یہ بڑا ہی مبارک سلسلہ ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ یہ کتابیں بہت قیمتی کتابیں ہیں، کیونکہ ایک ایسے امام کی طرف سے ہیں جن کے اوپر شبہات وارد کیے گئے، جنہیں تنگ کیا گیا، جن سے بار بار سوالات کیے گئے، جنہیں حکمرانوں کے پاس بھی جانا پڑا وضاحتیں دینے کے لیے، جنہیں حکمرانوں کو بھی لیٹر لکھنے پڑے۔ تو جب اتنے اعتراضات ہوں، اتنے شبہات وارد کیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے، اس کے سینے کو کھولتا ہے۔ ابتدائی عمر میں حافظ قرآن بن چکے تھے، فقہ کے بہت سے متون یاد کر چکے تھے۔ علامہ حیات صدی اور ان جیسے بڑے بڑے علماء کرام کے پاس ان کو جانے کا موقع ملا ہے۔ تو اب ان کے اوپر کون سے شبہات وارد کیے گئے، کون سے اعتراضات کیے گئے، اس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ چند امور کو ذہن میں رکھنا ہوگا جب امام صاحب کے تعلق سے آپ گفتگو کریں گے۔ نمبر ایک، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ شیخ صاحب دنیا کے کوئی پہلے انسان نہیں ہیں جن پہ تنقید کی گئی، جن پہ اعتراضات وارد کیے گئے۔ جس نے توحید کا کام کیا، جس نے واضح طور پہ شرک سے روکا، بدعات سے روکا،
اس پہ تہمتیں لگائی گئی، اس پہ اعتراضات وارد کیے گئے، اسے پریشان کیا گیا، اسے تنگ کیا گیا۔ تو امام صاحب اس معاملے میں تنہا نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امام صاحب پہ ایک بہت بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو کافر قرار دیتے تھے اور کافر قرار دینے میں جلد بازی سے کام لیتے تھے۔ اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر قرار دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن کو کافر قرار دیتے تھے وہ کافر تھے یا نہیں تھے۔ ورنہ تو لوگوں کو کافر قرار دینے کا معاملہ اگر آپ اس پہ گفتگو کریں گے تو فقہاء کی کتابوں میں آپ کو یہ باب ملے گا، باب الارتداد۔ حنبلی علماء کرام ہو یا مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنفی ہو، چاروں مذاہب کے علماء کرام نے جو فقہ کی کتابیں لکھی ہیں ان تمام کتابوں میں آپ کو یہ باب ملے گا، باب الارتداد، کہ کون سے ایسے اقوال ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی حرکتیں ہیں، کون سے ایسے عقائد و نظریات ہیں جن کی وجہ سے انسان کافر بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جو یہ کام کرے کافر، جو یہ بات کہے وہ کافر، جو یہ عمل کرے وہ کافر، جو یہ سوچ رکھے وہ کافر، یہ تو انہوں نے بھی کہا۔ تو صرف امام محمد بن عبد الوہاب کو اس معاملے میں بدنام کیوں کیا جائے؟ امام صاحب نے بالکل ان لوگوں کو کافر قرار دیا جو اس فتوے کے حقدار تھے، جن پہ فتویٰ لگتا تھا، اور یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ قرآن کریم کئی دفعہ کہتا ہے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے۔ تو یہ چیز تو آپ کو قرآن میں ملے گی، احادیث میں ملے گی، یہ چیز آپ کو فقہی کتب میں ملے گی۔ امام صاحب سے جب یہ بات کی گئی، یہ اعتراض ان کے سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے کہا مجھے میرے چند سوالوں کا آپ جواب دے دیں۔ آپ بتائیں، ایک آدمی دین اسلام مکمل طور پہ مانتا ہو، آخرت کا انکار کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیوں جی جو آخرت کا انکار کرے گا میں آخرت نہیں مانتا باقی سب باتیں مانتا ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہے۔ کہتے سب کا یہ فتویٰ ہوگا، میرے اکیلے کا یہ فتویٰ نہیں ہے، سب کا فتویٰ ہوگا۔ اگر ایک آدمی کہے میں پورے دین کو مانتا ہوں لیکن میرے نزدیک نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے لیکن پڑھنا واجب نہیں ہے، جی کیا فتویٰ لگے گا اس کے اوپر؟ نماز پڑھنے میں سستی کرنا، اس میں تو اختلاف ہے امت میں، جو نماز پڑھنے میں سستی کرے اس کو کافر قرار دے گی یا نہیں دے گی، لیکن جو کہے میں نماز کو واجب مانتا ہی نہیں، نماز کو میں ضروری مانتا ہی نہیں، تمام علماء کرام نے کسی کو کافر ہے۔ تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ نماز میں یہ کوتاہی کرنے والے کو کافر قرار دے رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نماز واجب نہیں ہے، پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں میں تو اس معاملے میں گفتگو کرتا ہوں تو میری گفتگو کا تعلق توحید سے ہوتا ہے، شرک سے ہوتا ہے، اور توحید و شرک کا معاملہ نماز سے کہیں اوپر ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر قرار نہیں دیا؟ یہ امام محمد بن الوہاب کہہ رہے ہیں۔ کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، لیکن تم لوگ یہ کہتے ہو کہ محمد بن عبد الوہاب انہیں کافر قرار دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں مشرکین سے جا کے ملا دیا ہے۔ مشرکین تو کلمہ پڑھتے ہی نہیں تھے، اور ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں عیسائیوں کو کافر قرار دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ کیا صحابہ کرام نے
مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بنی حنیفہ کو کافر قرار دیا تھا یا نہیں کافر قرار دیا تھا؟ مسیلمہ کذاب کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے بنی حنیفہ جو مسیلمہ کذاب کو نبی ماننا شروع ہو گئے تھے، صحابہ کرام نے ان کو کافر قرار دیا، ان کے خلاف لڑائیاں لڑی، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد مسلمان ہوئے، نمازیں پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کو رسول مانتے تھے، لیکن کیوں کافر قرار دیا؟ تمہارا جواب یہ ہوگا اس لیے کہ انہوں نے مسیلمہ کو جو نبی نہیں تھا نبی کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں تو پھر میں اس کو کافر قرار دیتا ہوں جو انسان کو نبی کے مرتبے سے بھی بڑھا کے رب کے مرتبے میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صحابہ کرام نے اس کو کافر قرار دیا جو مسلمہ انسان کو، عام انسان کو نبی کے درجے تک پہنچا رہا ہے، تو کہتے ہیں میں تو ان کو کافر قرار دیتا ہوں جو عام انسانوں کو نبی کا درجہ تو چھوٹا ہے اللہ کے معاملے میں، اللہ کے درجے تک پہنچاتے ہیں۔ تو امام صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کافر قرار دیا ہے، کن کو کافر قرار دیا ہے؟ اور آج بھی ہر گروہ کسی نہ کسی مسئلے میں کسی نہ کسی آدمی کو کافر قرار دے رہا ہے۔ تو مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب نام لے کے کسی کو کافر قرار دیا جائے۔ نام لیے بغیر جب آپ کافر قرار دیں اور بتائیں مثال کے طور پہ جو قبر والے کو پکارے، فوت شدہ کو پکارے، وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں نام لے کے کسی کو کافر قرار نہیں دینا کہ فلاں آدمی کو میں نے دیکھا ہے کہ قبر والے کو پکارا تھا اس لیے وہ کافر ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ نام لے کے کافر قرار دینا یہ میرے جیسے طالب علموں کا کام نہیں ہے، آپ جیسے عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے کبار علماء کرام کا، یہ کام ہے مسلمان جج اور قاضی کا جس کے پاس باقاعدہ دین کا علم ہو۔ تو اس مسئلے میں تفصیل کے ساتھ امام صاحب نے گفتگو کی ہے، آگے چل کے بھی گفتگو آئے گی۔ تیسرے نمبر پہ امام صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مخالفین کا موقف یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، جو بھی وہ کام کر لے۔ ان کے جب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان لوگوں کو کافر قرار دیتے تھے جو قبروں کو سجدہ کرتے، جو قبر والوں سے دعائیں کرتے، جو قبر والوں سے بیٹا مانگتے، تو وہ کہتے دیکھو جی یہ مسلمانوں کو کافر قرار دے رہا ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، اب جو مرضی کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو امام صاحب کے اوپر لگائے جانے والے اعتراضات کے معاملے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہ امام صاحب کے مخالفین یہ جانتے نہیں عبادت کہتے کس کو ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے وعدے کیا کہ دعا عبادت ہے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اب قبر والے سے جب دعا کی جائے گی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حق قبر والے کو دے رہے ہیں، دعا تو اللہ سے کرنی چاہیے، قبر والے سے کر رہے ہیں، تو یہاں پہ شرک ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ عبادت میں دعا کو شامل کرنے کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے کو عبادت قرار دینے میں سستی کرتے ہیں، منت مانگنے کو عبادت قرار دینے میں سستی کرتے ہیں، اسی لیے ان چیزوں کو وہ شرک شمار نہیں کرتے۔ پانچویں نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب ان کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو وسیلے کے قائل تھے۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ ذہن میں رکھنے والا ہے کہ وسیلہ کبھی جائز ہوتا ہے اور وسیلے کی کوئی قسم بدعت ہوتی ہے اور وسیلے کی کوئی قسم ایسی ہے جو شرک ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ خلط کر دیتے ہیں وسیلے کی ان تمام اقسام کو اور پھر شور ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا۔ اگر آپ کسی زندہ نیک آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو تو یہ آپ نے اس کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام کے پاس بھی صحابہ کرام آتے تھے، آپ سے دعائیں کراتے تھے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ فلاں نبی کے وسیلے سے، فلاں ولی کے واسطے سے میرا یہ کام کر دے، تو یہ وسیلہ وہ ہے جو بدعت ہے، کفر نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے اس وسیلے پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، شیخ صاحب کو خواہ مخواہ اس معاملے میں بدنام کیا گیا۔ انہوں نے جس وسیلے پہ کفر کا فتویٰ لگایا وہ حقیقت میں وسیلہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا جس کو تم وسیلہ قرار دے رہے ہو یہ شرک ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ قبر والے کو براہ راست پکاریں اور یہ کہیں کہ ہمیں اللہ سے بیٹا لے کر دو، اللہ سے شفا لے کر دو، اللہ تعالیٰ سے رزق لے کر دو۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سے لے کر دو، لیکن جب آپ کی قبر والے سے کہتے ہیں اللہ سے لے کر دو تو آپ قبر والے کو پکار رہے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ وسیلہ کیا قرار پائے گا؟ یہ شرک قرار پائے گا۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیخ صاحب کے مخالفین نے خود شیخ صاحب کو کافر قرار دیا، ان کے پیروکاروں کو کافر قرار دیا اور ان کے ساتھ لڑائی کرنے میں پہل کی۔ آپ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو شیخ صاحب پیدا ہوئے ہیں 1115 ہجری میں۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1115 ہجری میں، اور فوت ہوئے ہیں 1205 ہجری میں۔ ایک لمبی عمر پائی ہے۔ اب شیخ صاحب کے پیروکار اپنے علاقے میں موجود ہیں اور وہ حج کے لیے جاتے ہیں، تو 1162 ہجری میں ان کے ماننے والے حاجیوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آغاز کس نے کیا؟ مکہ کے حکمرانوں نے، اور مکہ کے حکمران کون تھے یہ بھی بات ذہن میں رہے، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ اشراف، یعنی کہ سادات، جن کو ہم کہتے ہیں پاکستان انڈیا میں، تو عربی ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اشراف۔ تو یہ جو مکہ کے اشراف تھے انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا۔ تو آغاز تو انہوں نے کیا۔ اب اس کے بعد مکہ کا جو قاضی تھا اس نے باقاعدہ حکمرانوں کے کہنے پہ فتویٰ جاری کیا کہ محمد بن عبد الوہاب یہ انسان کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، اور پھر ان کے حج کرنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ کئی سال کی پابندی رہی ہے، ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1185 ہجری میں جو اس وقت کا حکمران تھا مکہ کا، اس نے لیٹر لکھا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو کہ آپ اپنے کسی شاگرد کو، کسی عالم دین کو بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اچھی طرح کہ آپ لوگوں کے کیا نظریات ہیں، معاملہ کھل کر سامنے آئے۔ تو امام صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، اس کی گفتگو سنی گئی، اور گفتگو سننے کے بعد قاضی نے طے کیا کہ یہ لوگ واقعی کافر ہیں۔ تو پابندی رہی۔ پھر 1205 ہجری کے قریب آ کر باقاعدہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا اس علاقے پہ جس علاقے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ماننے والوں کی حکومت تھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، بلکہ اس کے اوپر آگے چلتے گفتگو ہوگی کہ مکہ اور مدینہ میں اس زمانے میں حکومت ترکیوں کی نہیں ہے، ترکیوں کی حکومت نہیں ہے، حکومت کن کی ہے؟ اشراف کی۔ تو بہرحال یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ شیخ کو کافر قرار دیا گیا، شیخ کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا گیا، کن امور پہ وہ آگے گفتگو آئے گی۔ 7 نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیخ صاحب نے جب دعوت کا آغاز کیا اس سے پہلے نجد کے حالات کیا تھے؟ لوگ باقاعدہ قبروں کا طواف کیا کرتے تھے، عورتیں باقاعدہ قبر والوں سے براہ راست بیٹا مانگا کرتی تھی۔ ان حالات میں شیخ صاحب نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا ہے اور شرک سے روکا ہے، اور جب بھی آپ برائی سے روکیں گے مسائل کھڑے ہوں گے، اگر آپ برائی سے نہ روکیں مسائل کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔
نبی علیہ السلام اگر مکہ میں توحید کی دعوت دیتے رہتے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہتے رہتے، یہ نہ کہتے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، یہ الفاظ استعمال نہ کرتے کہ لات کی عبادت نہیں کرنی، عزا کی عبادت نہیں کرنی، تو مکہ میں مسائل کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ مسائل تب کھڑے ہوئے جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ کہا کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، ان کے نام پہ بکرے ذبح نہ کرو، ان کے نام پہ منت نہ مانو، تب مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اگر توحید کی دعوت میں اتفاق کرتے اور واضح طور پہ شرک سے نہ روکتے تو ان کے لیے بھی مسائل کھڑے نہیں ہونے تھے۔ مسائل تب کھڑے ہوئے جب انہوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے واضح طور پہ منع کیا کہ یہ حرکت جو تم قبروں پہ کر رہے ہو یہ شرک ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اس علاقے میں قبروں کے اوپر قائم کیے گئے گنبد گرائے، پختہ قبروں کے اوپر جو بلڈنگیں اور عمارتیں بنی تھی انہیں گرایا۔ تو یہاں سے پھر مسائل کھڑے ہوں گے، یعنی کہ جب بھی آپ برائی سے روکیں گے تب مسائل کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں سے کہتے رہے نماز پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نماز نہ پڑھنے والے سے کہیں گے کہ تو نے غلطی کی ہے، نماز ہو رہی تھی تو باہر بیٹھا رہا ہے، شراب پینے والے سے کہیں گے تو نے غلطی کی ہے، بدکاری کرنے والے سے کہیں گے تو نے غلطی کی ہے، تب آپ کے لیے مسائل کھڑے کیے جائیں گے۔ اور کوئی بھی یہ تجربہ کر لے، اگر کسی کو شک ہے تو کوئی بھی یہ تجربہ کر سکتا ہے۔ آپ واضح طور پہ اپنی فیملی کے لوگوں کو شرک سے روکیں مثالیں دے کر کہ یہ چیز شرک ہے، یہ چیز شرک ہے، پھر دیکھیں آپ کا کیا حال ہوگا۔ تو اب میں کچھ چند اعتراضات کی طرف آتا ہوں جو شیخ صاحب کے اوپر واضح طور پہ کیے گئے۔ نمبر 1، یہ کہا گیا کہ شیخ جو ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کو نہیں دیتے۔ آپ کے مخالفین میں سے ایک آپ کے زمانے میں تھا سلیمان بن سہیم، اس نے باقاعدہ ایک کتابچہ لکھا اور لکھ کر اس نے مختلف شہروں کے علماء کرام کی طرف بھیجا۔ اس میں کیا لکھتا ہے کہ انہو احرق دلائل الخیرات لأجل قول سیدنا و مولانا، کہ یہ محمد بن عبد الوہاب وہ خطرناک آدمی ہے جس نے دلائل الخیرات نامی کتاب کو آگ لگائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا۔ سیدنا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ہمارے سردار۔ و مولانا، یہ لفظ بھی لکھا ہوا تھا، مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو بہرحال مولانا کا لفظ لکھا ہوا تھا، سیدنا کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس آدمی نے دلائل الخیرات نامی کتاب کو آگ لگائی ہے۔ یہ امام محمد بن عبد الوہاب پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور دلائل الخیرات نامی کتاب یہ صوفیوں کی کتاب ہے، اس میں اکثر و بیشتر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ انہو صح عنہ انہو یقول کہ لو اقدر علی حجرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حدقتها، کہ یہ وہ خطرناک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے قدرت مل گئی، میرے بس میں ہوا، تو میں نبی علیہ السلام کی قبر پہ بنے ہوئے حجرے کو گرا دوں گا۔ تیسرے نمبر پہ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ ولیلتها بدعۃ وضلالۃ تہوی بصاحبها فی النار، کہ یہ کہتا ہے کہ اگر جمعے کے دن اور اس سے پہلے جو رات ہے اگر درود پڑھا جائے نبی علیہ السلام پہ تو یہ عمل بدعت ہوگا، گمراہی ہوگا، اور یہ کام کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب آتے ہیں شیخ صاحب کی طرف، ان کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں؟ تو شیخ صاحب نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ ان کے دل میں نبی علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ان الفاظ سے اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں معنی شہادت ان محمد رسول اللہ طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر
وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. ان کے ہاں نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جو بھی حکم آپ نے دیا وہ ماننا ضروری ہے. جو بھی آرڈر آپ نے دیا اسے تسلیم کرنا ضروری ہے. اور جو بھی آپ نے بات بتائی ہے ماضی کی یا مستقبل کی, اس میں آپ کی تصدیق کرنا, آپ پہ ایمان لانا, آپ کی باتوں کو درست جاننا, یہ فرض, واجب اور ضروری اور لازمی ہے. اور جن جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے, جن جن چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے, ان سے دور رہنا ضروری ہے. اور عبادت صرف وہی ہو سکے گی جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے یہ ہے مقام نبی علیہ السلام کا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی نگاہوں میں, اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ باقاعدہ کتاب لکھی ہے. ایک اور مقام پہ کہتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, فرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو سید الشفعاء, کہ نبی علیہ السلام روز قیامت شفاعت کرنے والوں میں سب کے سردار ہوں گے, سب کے امام ہوں گے. وصاحب المقام المحمود, اور آپ بھی وہ ہیں جنہیں مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا. وآدم فمن دونہ تحت لوائہ, آدم علیہ السلام اور بعد میں آنے والے سب کے سب آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, لا بد من الادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی علیہ السلام کا ادب کرنا واجب ہے, ضروری ہے. وتعظیم حرمتہ, اور آپ کی حرمت, اسے عظیم جاننا یہ بھی فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے. اور جہاں تک ان کے اوپر اعتراضات کیے گئے تھے ان کا جواب ہے, ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وما ذکر المشركون علی انی انہى عن الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او انی اقول لو ان لی امرا هدمت قبة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکل هذا کذب وبہتان افتراء علی الشیاطین الذین یریدون ان یحکموا علی الناس بالباطل. کہ یہ جو شرک کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں جو میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے سے منع کرتا ہوں, یا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے اختیار مل گیا تو نبی علیہ السلام کی قبر پہ بنے ہوئے گنبد کو گرا دوں گا, تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں, اور یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے جمع کرتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ چندوں کا سلسلہ قائم و دائم رہے, جیسا کہ شمسان کی اولاد ہے اور ادریس کی اولاد ہے. یعنی کہ یہ شمسان اس زمانے میں کوئی آدمی تھا, ادریس اس کے بچے جو ہیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو یہ سب تومتے ہیں میرے اوپر کہ میں درود شریف سے منع کرتا ہوں, یا یہ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ بنے ہوئے گنبد کو میں گرا دوں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ایک اور مقام پہ وَأَمَّا دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ, جہاں تک تعلق ہے اس الزام کا کہ میں نے دلائل الخیرات کو جلانے کا حکم دیا ہے اور اس کتاب کو جلایا گیا ہے, تو کہتے ہیں دلائل الخیرات کے بارے میں میرا جو موقف ہے اس کا ایک سبب ہے. وہ کیا کہ وَذَلِكَ أَنِّي أَشَرْتُ إِلَى مَنْ قَبِلَ نَصِيحَتِي مِنْ إِخْوَانِي أَلَّا يَصِيرَ فِي قَلْبِهِ أَجَلَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. جو میری بات سننے والے ہیں, جو میرے دروس میں بیٹھنے والے ہیں, جو میرے دائیں بائیں رہتے ہیں, میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا, ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ دلائل الخیرات یہ جو کتاب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں اس کا احترام قرآن سے بھی زیادہ ہو. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دلائل الخیرات پڑھنے کو قرآن پڑھنے سے زیادہ عظیم جانیں. بس یہ میں نے کہا تھا وَأَمَّا إِحْرَاقُهُ وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ فَهَذَا مِنَ الْبُهْتَانِ الْعَظِيمِ. یہ کہنا کہ میں نے کہا کہ اس کتاب کو جلا دو, یا میں نے کہا کہ اللہ کے نبی پہ درود نہ پڑھو, تو یہ میرے اوپر بہتان ہے اور بہت بڑا بہتان ہے. تو یہ ہے اس تہمت کے تعلق سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا موقف.
اور میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اس بارے میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک ایک اعتراض جو شیخ صاحب پہ کیا گیا ہے اس کے جواب میں 20 صفحات لکھے گئے ہیں، اور میں نے صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ دوسرا الزام وہی کہ یہ کافر بہت جلدی قرار دیتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے شیخ صاحب پہ یہ تہمت لگانے والے کون تھے؟ ابن افالق، یہ اس زمانے میں ایک آدمی تھا۔ وہ کہتا ہے وَهَذَا الرَّجُلُ كَفَّرَ الْأُمَّةَ، اس بندے نے کسی آدمی کو معاف نہیں کیا، سب کو کافر قرار دے دیا۔ بل واللہ وَكَذَّبَ الرُّسُلَ، بلکہ اس نے رسولوں کو بھی غلط قرار دیا ہے۔ وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أُمَمِهِمْ بِالشِّرْكِ، اس نے پرانے نبیوں کو بھی کافر قرار دیا ہے، مشرک قرار دیا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو بھی مشرک قرار دیا ہے۔ دیکھیں کتنی شدت ہے تہمت لگانے میں، تہمت اور تہمت لگانے میں شدت۔ دیکھیں کہ امام صاحب نے جو گزشتہ نبی گزرے ہیں ان کو بھی نعوذ باللہ مشرک قرار دیا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو بھی۔ تو شیخ صاحب نے اس زمانے میں ایک لیٹر لکھا تھا اہل ریاض کو، اس میں وہ کہتے ہیں وَقَوْلُكُمْ إِنَّا نُكَفِّرُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، کیف تفعلون کذا وکیف تفعلون کذا، اس بنیاد میں کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت کی سے تم کافر ہو۔ فَإِنَّا لَمْ نُكَفِّرِ الْمُسْلِمِينَ، امام صاحب کہتے ہیں میں نے کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیا، بل ما کفرنا الا المشرکین، میں نے صرف ان کو کافر قرار دیا ہے جو شرک کرتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے ان کو میں نے کافر قرار نہیں دیا۔ اور ابن سہیم جس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں، سلیمان ابن سہیم، اس نے شیخ صاحب پہ تہمتیں لگائی تھی، اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ صاحب وضاحت کرتے ہیں واللہ یعلم ان الرجل افترى علی امورا لم اقلها، اللہ جانتا ہے کہ اس بندے نے میرے اوپر وہ تہمتیں لگائی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، میری طرف ان چیزوں کی نسبت کی ہے جو چیزیں میں نے بالکل بیان نہیں کی۔ ولم یأتی اکثرها علی بالی، بلکہ میرے اوپر جو اکثر تہمتیں اس نے لگائی ہیں وہ ایسے امور پہ مشتمل ہیں جو میرے دل میں دماغ میں بھی کبھی نہیں آئی، میں نے ان کا تصور بھی کبھی نہیں کیا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ باتیں کہی ہیں۔ فمنها، ان باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انی مبطل کتب المذاہب الاربع، کہ میرے بارے میں کہا گیا کہ میں کہتا ہوں چاروں مذاہب کی سب کتابیں غلط ہیں، فضول ہیں، باطل ہیں کہتے ہیں۔ اور یہ بھی تہمت لگائی گئی کہ میں کہتا ہوں کہ ان الناس من 600 سنہ لیسوا علی شیء، کہ 6 صدیوں سے لوگ دین حق کے اوپر نہیں ہیں۔ وَإِنِّي أُكَفِّرُ مَن تَمَثَّلَ بِالصَّالِحِينَ، اور یہ بھی اس نے تہمت لگائی ہے کہ جو صالحین کو وسیلہ بنائے میں ان کو کافر قرار دیتا ہوں۔ وَإِنِّي أُكَفِّرُ الْمُوسِیلِ، اور میرے اوپر یہ بھی تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ جو بردہ قصیدہ کہنے والا موسیلی ہے میں نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ جوابی عن هذه المسائل، میرا جواب ایک ہی ہے کہ میں کہتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ میرے اوپر بہت بڑی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ دیکھیں ایسے پروپگنڈا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب کہتے تھے کہ دعا میں صالحین کو وسیلہ بنانا کیا ہے؟ بدعت ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ شیخ صاحب دعا میں صالحین کا وسیلہ اختیار کرنے والے کو کیا قرار دیتے ہیں؟ کافر، جبکہ شیخ صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں اگر کوئی قبر والے کو پکارتا ہے وسیلے کے نام پہ، اور افسوس سے کہتا ہوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب مدینہ میں ہمارے حاجی پہنچتے ہیں، عمرہ کرنے والے پہنچتے ہیں، تو وہ لوگ جو میرے اور آپ کے دروس میں بیٹھتے ہیں، جو ان مساجد میں نماز پڑھتے ہیں تو عید والوں کی مساجد میں، ان میں سے بھی کئی وہاں پہ پھسل جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر۔ وہ بھی نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا۔ اب آپ کی شفاعت پر حق ہے، جو آپ کی شفاعت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن شفاعت کے نام پہ آپ کو پکارنا، آپ سے دعا کرنا، یہ شرک ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں شیخ صاحب وَلَا أُكَفِّرُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذَنبٍ،
گناہ کر لینے کی وجہ سے میں کسی بھی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیتا، ولا اخرجوا عن دائرۃ الاسلام، اور نہ ہی میں اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہوں، یعنی کہ وہ وضاحت یہ کرنا چاہتے ہیں میں کافر اس کو قرار دیتا ہوں جو شرک کرتا ہے، کسی اور کو میں کافر قرار نہیں دیتا۔ شیخ صاحب کے اوپر بہت بڑی تہمت یہ لگتی ہے کہ خلافت عثمانیہ یہ کہاں پہ تھی؟ ترکی میں، کہ شیخ صاحب نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، خروج کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے سقوط میں ایک بڑا سبب شیخ صاحب ہے۔ تو اس بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ شیخ صاحب کا موقف کیا ہے حکمرانوں کے بارے میں، حکمرانوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، شیخ صاحب کا موقف کیا ہے۔ وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے حکمرانوں کے خلاف کوئی ایسی حرکت کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی۔ شیخ صاحب قسیم والوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھتے رہیے کہ شیخ صاحب کی زندگی کتنی متحرک رہی ہے، کبھی ان کو لیٹر کبھی ان کو لیٹر، اب یہ قسیم والوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَرَى وُجُوبَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حکمران کی بات سننی چاہیے اور ماننی چاہیے، اور یہ چیز واجب ہے، حکمران کی تقریر سننا، حکمران کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ، چاہے مسلمان حکمران نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ اور یہ میری گزارش ہے اپنے اہل حدیث لوگوں سے، اہل توحید لوگوں سے، کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ جیسے رفع الیدین کے بارے میں حدیث موجود ہیں، ایسے ہی حدیث کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ وقت کے حکمران کی کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ لیکن یہاں پہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ٹھیک ہے جی، اسی لیے عبادت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا۔ اسی لیے سعودیہ کے کئی لوگ ہم اہل حدیثوں میں سے اکثر کو سلفی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آپ رفع الیدین کے معاملے میں سلفی حدیث ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حکمرانوں کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنا ہے اس میں آپ اہل حدیث نہیں ہے، سلفی نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں آپ قدر کیا کریں کن کی؟ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی، ان سے سیکھیں کہ حکمرانوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو یہاں پہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت کے جو حکمران ہیں وہ فاسق و فاجر ہوں یا نیک ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی بات سننی بھی ہے ماننی بھی ہے، ما لم یأمروا بمعصیت اللہ، جب تک کہ وہ کوئی ایسا آرڈر نہ دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ جب کوئی ایسا آرڈر دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو تو وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا، بغاوت پھر بھی نہیں کی جائے گی۔ کہتے ہیں ومن ولی الخلافۃ، یہ بھی سن لیں، ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے حکمران مان لیں کس کو؟ ضیاء الحق کو، کیوں؟ کیونکہ نجائز طریقے سے آیا تھا۔ کیسے حکمران مان لیں فلاں سیاستدان کو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نجائز طریقے سے آیا، انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، کہہ رہے ومن ولی الخلافۃ، جو خلافت سنبھال لے، اقتدار سنبھال لے، واجتمع علیہ الناس، اور لوگ اس پہ جمع ہو جائیں، ورضوا بھی اس پہ راضی ہو جائیں، وغلبہم بسیفہ، اور طاقت کے ذریعے ان پہ غالب آ جائیں۔ کس کے ذریعے؟ طاقت کے ذریعے۔ حتی صار خلیفہ، یہاں تک کہ حکمران بن جائے، خلیفہ بن جائے، تو وجب الطاعۃ، اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی، وحرم الخروج علیہ، اور اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہو جائے گا۔ ان کی ایسی تحریک چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے حکمران کو مسلمان مانتے ہیں تو ایسی تحریک چلانے کی اجازت نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ اس کا اقتدار ختم کرنا چاہتے ہیں۔ باقی کسی ایک مطالبے کے لیے آپ یعنی کہ کہیں جائیں، میں فی الحال اس کی بات نہیں کر رہا، فی الحال بات ہو رہی ہے ایسی تحریک چلانا جس کے نتیجے میں آپ چاہتے ہو کہ اس کا اقتدار ختم ہو جائے۔ یا تو آپ کہیں کہ یہ حکمران مسلمان نہیں ہے، اگر مسلمان ہے تو پھر آپ کو اس کا اقتدار ختم کرنے کی کوشش کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اپنے حکمران کو کافر بھی مانتے ہو تب بھی علماء کرام نے تختہ الٹنے کی اتنی جلدی اجازت نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں پھر بھی دیکھا جائے گا
کہ آپ جو تحریک چلائیں گے اس کے نتیجے میں کامیابی ملنے کی کمی امید ہے یا ایک احتمال ہے؟ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہادت تو مل جائے گی. اگر یہ سوچ آپ کی شہادت تو مل جائے گی پھر آپ کو ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں کافر حکمران ہو اور آپ کو مکمل یقین ہو کہ اگر ہم کارروائی کریں گے تو کارروائی ہماری کامیاب ٹھہرے گی تو پھر علماء کرام نے اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے اور پیچھے سے ہماری عورتوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور مسلمان معصوم عورتوں کے ساتھ بدکاری کی جائے گی تو پھر آپ کو کافر حکمران کے خلاف بھی ایسی تحریک چلانے کی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر صالح العبود اسلام یونیورسٹی جسے آپ مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں اس کے مدیر بھی رہے ہیں, مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں. انہوں نے شیخ صاحب کے اوپر مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے شیخ صاحب کے بارے میں جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کا جواب بھی دیا ہے. تو ایک اعتراض کیا ہے جی, انہوں نے ترکی حکومت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو جو گفتگو ان کی آپ کے سامنے رکھنے لگا ان کا خلاصہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ جس علاقے میں شیخ صاحب رہتے تھے نجد کا علاقہ, کیا یہاں پہ کبھی ترکی حکومت رہی ہے؟ اس گورنر کا نام بتائیں جو اس علاقے میں ترکیوں نے بھیجا, یعنی کہ اس علاقے کو ترکیوں نے نظر انداز کیا ہوا تھا. یہاں پہ تو ہر 20 کلومیٹر کے بعد, 50 کلومیٹر کے بعد, 100 کلومیٹر کے بعد ایک نیا حکمران ہوتا تھا. ادھر ایک شہر ہے اس کا اپنا حکمران, ادھر ایک شہر ہے اس کا اپنا حکمران. تو شیخ صاحب کی تحریک کے نتیجے میں اگر مسائل کھڑے ہوئے ہیں تو مقامی حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ترکیوں کی حکومت تو اس علاقے میں تھی نہیں, تو ان کو کیسے نقصان پہنچ گیا شیخ صاحب سے؟ ترکیوں کی حکومت تو شیخ صاحب کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں بھی نہیں تھی. مکہ اور مدینہ میں شیخ صاحب کے زمانے میں ترکیوں کی حکومت نہیں تھی. اشراف کی حکومت تھی جو ترکیوں سے الگ تھلگ تھے, اور شیخ صاحب کے اور ان کے مابین مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے آغاز کیا ہے شیخ صاحب اور شیخ صاحب کے ماننے والوں پہ ظلم کرنے کا. شیخ صاحب نے ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا, شیخ صاحب تو اپنے علاقے میں مصروف تھے. تو کہتے ہیں لم تشہد نجد علی العموم نفوذا للدولة العثمانیہ, کہ اس علاقے نے کبھی بھی عثمانی حکومت نہیں دیکھی. فما امتد الیہا سلطانها ولا اتا الیہا ولاة عثمانیون, اس علاقے میں عثمانی گورنر نہیں آیا, کوئی ترکی گورنر نہیں آیا. آگے چل کے کہتے ہیں آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو انہوں نے کہا کہ دلیل وہ لے کر آئے جو کہتا ہے کہ ان کی حکومت وہاں پہ رہی ہے. کہتے ہیں اس کے باوجود میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ترکی حکومت اگرچہ ختم ہو چکی ہے لیکن ان کا ریکارڈ کتابی شکل میں موجود ہے. تو شیخ صاحب کے زمانے میں وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے صوبے تھے؟ 32 صوبے. 32 صوبے تھے, ان میں سے 14 صوبے جو تھے وہ عربی تھے. ان عربی صوبوں کے نام انہوں نے ذکر کیے ہیں, ان میں نجد آپ کو نہیں ملے گا, نجد کا علاقہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی حکومت نہیں تھی اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مختلف حکمران تھے, اور شیخ صاحب جو ہیں جو موجودہ سعودی حکمران ہیں ان کے بڑے کے ساتھ ملے اور اس کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور اس کے علاقے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. پھر دائیں بائیں جو تھے ان کے ساتھ مسائل کھڑے ہوئے تو پھر ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئی اور وہاں پہ پھر ان کی حکومت بڑھتی چلی گئی. ترکی حکومت کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ان کا براہ راست کھڑا نہیں ہوا, کم از کم شیخ صاحب کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے ترکی حکومت کو ختم کیا ہے, انہوں نے فساد کیا ہے, یہ سب پروپیگنڈا ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد ایک تہمت لگائی جاتی شیخ صاحب پہ یہ کہ شیخ اور شیخ کے ماننے والے خوارج ہیں, یہ خارجی لوگ ہیں, اور یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس فتنے کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا. آپ نے بتا دیا تھا کہ نجد سے ایک فتنہ اٹھے گا.
آپ نے خبردار کیا تھا، اس بارے میں حدیث بھی ذکر کیا کہ حدیث صحیح ہے، بالکل بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، راوی ہے اس کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکتیں ڈال دے۔ تو لوگوں نے کہا نجد کے بارے میں بھی دعا کر دیں۔ اچھا نجد کہتے کس کو ہیں؟ نجد کا لفظی معنی ہوتا ہے اونچا علاقہ، تو یہ مکہ مدینہ کے لحاظ سے یہ ریاض اور ریاض کے آگے پھر عراق، یہ سارا نجد قرار پاتا ہے کیونکہ مکہ مدینہ کے لحاظ سے یہ اونچا علاقہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ کہا کہ اے اللہ برکتیں ڈال دے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کر دیں، تو آپ نے کہا ہناک الزلازل والفتن، کہ وہاں زلزلے آئیں گے اور وہاں سے کئی فتنے اٹھیں گے، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہی سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں لو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں سے فتنہ اٹھے گا اور آپ کی بشیر کوئی پوری ہوئی۔ تو پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ مشہور و معروف محدث امام ابن حبان رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا مصداق فتنہ مسیلمہ کذاب ہے، اس حدیث کا تعلق مسیلمہ کذاب کے فتنے سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، نجد کی طرف اشارہ کیا، آپ نے یہ تحدید نہیں کی تھی کہ اس سے مراد ریاض ہے یا اس سے مراد عراق ہے، کیونکہ جب آپ نے اشارہ کیا تو علاقہ ایک ہی ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فتنے ادھر ہوں گے، اور رافضی لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سارے فتنے اس حجرے میں ہوں گے، جبکہ ان کا موقف بھی غلط ہے اور ان کا موقف بھی غلط ہے۔ آپ نے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اشارہ کریں گے تو ظاہر ہے کوئی کہہ دے گا پکے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور کوئی کہہ دے گا اس شہر میں جو شہر ہے ادھر اشارہ ہو رہا ہے، کوئی کہے گا قریب والا شہر، کوئی کہے گا دور والا شہر، جبکہ آپ نے ایسی کوئی تحدید نہیں کی۔ آپ نے اشارہ کیا کہ اس جانب مشرق کی طرف اشارہ کیا، جدھر سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، جدھر بقیع قبرستان ہے، یہ جو سائڈ ہے ادھر آپ نے اشارہ کر کے کہا تھا ادھر زلزلے آئیں گے، ادھر سے فتنے اٹھیں گے۔ اب پھر وہ کون سا علاقہ ہے جہاں سے فتنے اٹھے؟ تو آپ عراق کے عالم دین ہیں، امام آلوسی، علامہ آلوسی، ان سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ فتنوں کا گڑھ جو ہے وہ ہمارا عراق ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ بڑے بڑے فتنے عراق سے اٹھے، جہمیوں کا فتنہ جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں، قدریہ کا فتنہ جو تقدیر کے منکر ہیں، رافضیوں کا فتنہ جو جناب ابوبکر جناب عمر کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بعد میں تو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ سارے فتنے کسی علاقے سے اٹھے ہیں، فتنوں کی ایک تاریخ ہے، اس لیے اس سے مراد یہی علاقہ ہے۔ اور ویسے بھی عبداللہ بن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر جنہیں فقہائے سبع میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، انہوں نے عراقی حاجیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، عراقیوں تمہاری کتنی بری عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہو اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے والد عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ ادھر سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر جو سلف صالحین میں سے ہیں، جو تابعی ہیں، فقہائے سبع میں سے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، جیوگرافر ان کے پوتے ہیں، وہ اس کی حدیث پڑھ رہے ہیں کن سے گفتگو کرتے ہوئے؟ عراقیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، تو وہ اس سے مراد عراق لے رہے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس سے مراد ریاض ہی ہے، مان لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مراد ریاض کو لیا ہے،
تو کیا پھر ریاض کا ہر آدمی غلط ہوگا؟ کیوں جی حدیث کا مطلب یہ ہے جن احادیث میں کچھ علاقوں کی کچھ جگہوں کی مذمت بیان ہوئی ہے، کیا اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس علاقے کا ہر آدمی غلط، ہر آدمی فتنہ، ہر آدمی فسادی، ہر آدمی کافر؟ کیا اس حدیث سے کیا سمجھے گا؟ تو یہ مراد نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے بتایا کہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے، تو کئی فتنے اٹھے ہیں، مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا ہے، بعد میں بھی کئی فتنے اٹھے ہوں گے، لیکن یہ سمجھنا کہ جو بھی وہاں سے آیا وہ فتنہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ ان کی تعلیمات پڑھ کر دیکھ لیں کہ وہ فتنہ بنے ہیں کہ نہیں بنے۔ انہوں نے کیا دعوت پیش کی ہے؟ کیا قرآن کی آیات کی دعوت پیش کرنا، کیا لوگوں کو اصل دین کی طرف لے کر جانا، صحابہ کرام والے دین کی طرف، نبی علیہ السلام والے دین کی طرف، یہ فتنہ ہے؟ قطعاً یہ فتنہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت نہ کسی کی شکل کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کسی کی مال کی طرف دیکھتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لوگوں کے اعمال کی طرف، لوگوں کے کردار کی طرف، لوگوں کے دل کی طرف۔ تو کسی علاقے میں رہنے کی وجہ سے یا کوئی مخصوص رنگ ہونے کی وجہ سے یا کسی مخصوص قبیلے سے تعلق ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی غلط قرار نہیں پائے گا۔ غلط قرار پائے گا اپنے غلط کردار کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اسلام میں کسی کو غلط قرار نہیں دیا جائے گا کہ تیرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے تو اس لیے غلط ہے، تیرا یہ رنگ ہے تو اس لیے غلط ہے، تیرا تعلق فلاں جگہ سے ہے تو اس لیے غلط ہے۔ یہ اسلام میں ایسا نہیں، اسلام تو عدل و انصاف پہ مبنی دین ہے، اسلام ہر ایک کے کردار کی طرف دیکھتا ہے۔ تو ریاض سے ہونے کی وجہ سے، رج سے ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے ہر آدمی کی مذمت بیان کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ویسے بھی کوئی علاقہ کسی زمانے میں اچھا ہوتا ہے، کسی زمانے میں برا بن جاتا ہے۔ مکہ کو لے لیں، مکہ سے زیادہ فضیلت والا کوئی شہر ہے؟ لیکن جب نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکالا گیا، آپ مدینہ میں آئے، تو اس زمانے میں مکہ کی کیا حیثیت تھی کہ کسی مسلمان کو مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، سب پہ واجب تھا کہ مکہ چھوڑے اور مدینہ آئے۔ مکہ میں رہنا حرام تھا اس زمانے میں، اور مکہ کے لوگوں سے اس زمانے میں جنگ کرنا فرض تھا، لڑنا فرض تھا اس زمانے میں۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ مکہ اب ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے خود مدینہ کے بارے میں کہا ہوا ہے صحابہ کرام سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنوں کی ایسے بارش ہوگی جیسے بارش میں پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ مدینہ کے گھروں میں فتنوں کی بارش ہوگی، تو کیا آپ کہیں گے مدینہ میں رہنے والے سب قابل مذمت ہیں؟ شام کو آپ دیکھ رہے جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شام میں برکتیں ڈال۔ اس شام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے سأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب شام میں نہیں پہنچے تھے اور پہنچ بھی نہیں سکے، لیکن بنی اسرائیل جب شام میں نہیں پہنچے تھے، حکم ان کو ملا تھا کہ مصر سے نکلو اور شام میں پہنچو، ارض مقدس ہے۔ تو اس زمانے میں شام کیا تھا؟ دار الفاسقین تھا، فاسق لوگوں کا گڑھ تھا، ان کا شہر تھا۔ تو کیا شام اب ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں رہتے تھے، اور لیٹر لکھتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہ ہلم الی الارض المقدسہ، میں پاک سرزمین شام میں رہتا ہوں، آپ بھی وہاں آ جائیں۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ ابو درداء کس سے؟ سلمان فارسی سے۔ سلمان فارسی آگے سے جواب دیتے ہیں ان الارض لا تقدس احدا، کوئی زمین کسی کو پاک نہیں بنا سکتی، کوئی کسی علاقے میں رہنے کی وجہ سے پاک نہیں ہو جائے گا۔ انما یقدس الانسان عملہ، انسان کو پاک بناتا ہے اس کا عمل۔ ایک جب آپ توحید میں ہیں، واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو آپ پاک انسان ہیں۔ اور جب آپ شرک کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔
بننے کا تعلق کسی علاقے میں رہنا نہ رہنا، وہاں پہ پیدا ہونا نہ ہونا، اس سے نہیں ہے. اچھے انسان ہونے کا تعلق ہے آپ کے اعمال اور کردار سے. اور امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا اگر آپ غور کریں گے تو بڑی عظیم الشان دعوت ہے. شیخ صاحب کی کتب کی طرف آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ شیخ صاحب کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بابرکت کتب لکھوائی ہیں، اور ان میں سے کئی ایک وہ ہے جن کو آپ بھی جانتے ہیں. یہ شیخ صاحب کی پہلی کتاب ہے کتاب التوحید، اور میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو شیخ یونس حامد صاحب، حامد یونس صاحب حفظہ اللہ ان دنوں اسی کتاب میں درس دے رہے ہیں. ایسے ہی صفا مسجد میں اس کتاب میں درس دے رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ حامد یونس صاحب سے ماشاءاللہ عقیدے کے موضوع پہ بڑا کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے اور ان سے مزید کام لے. اور یہاں سے آپ یہ دیکھیں محترم حافظہ بھی موجود ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے اور مزید ان کے جذبات کو تیز کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں شیخ صاحب کی. اب شیخ صاحب کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے. آپ دیکھیں جتنے یہاں پہ دروس دے رہے ہیں ثواب کن کو جا رہے ہیں؟ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے مشائخ کو، وہاں کی انتظامیہ کو، اس ادارے میں خرچ کرنے والوں کو. تو انشاءاللہ ایسے ہی جامعہ سلفیہ اسلام آباد سے پڑھ کر جو لوگ جہاں میں بھی کام کر رہے ہیں ان کا ثواب کن کو جا رہا ہے؟ جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، جو آج چلا رہے ہیں، جو مشائخ آج پڑھا رہے ہیں، اور جو کسی قسم کا وہاں پہ تعاون کر رہے ہیں. تو یہ بڑے مبارک سلسلے ہیں، ان کو بڑھانا چاہیے، ان پہ مزید خرچ کرنا چاہیے. اور جتنی بھی مسجدیں بن جائیں وہ کم ہیں، جتنی بھی مسجدیں بن جائیں وہ کم ہیں، جتنی بھی مدارس بن جائیں یقین جانے وہ کم ہیں. مدارس جتنے زیادہ بنیں گے اتنی زیادہ توحید پھیلے گی. اور آپ دیکھ لیں کہ کسی زمانے میں صرف جامعہ سلفیہ اسلام آباد تھا، پھر علی مسجد، پھر جامعہ حرمین. کیا کسی ادارے کے طالب علم کم ہوئے ہیں؟ کیا کسی ادارے کے مشائخ کم ہوئے ہیں؟ یعنی کہ ضرورت بہت زیادہ ہے مساجد کی، مدارس کی. تو اللہ کرے کہ یہ ادارے ایسے ہی قائم و دائم رہیں، اور منتظمین اور مشائخ جو یہاں پہ محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محنتیں قبول فرمائے. تو تذکرہ کرنا تھا کتاب التوحید کا کہ ماشاءاللہ شیخ صاحب اس کے اوپر بھی درس دے رہے ہیں اور کئی کتب پہ دے چکے ہیں. اس کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. کہ یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ کا بندوں پہ حق ہے. توحید کی تین اقسام آپ جانتے ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور یہ کتاب کس کے بارے میں ہے؟ توحید الوہیت کے بارے میں، توحید عبادت کے بارے میں. اور اس کتاب کو اللہ نے بڑی قبولیت بخشی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کتاب پہ کتنے زیادہ علماء کرام درس دے چکے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام. بلکہ ہر سعودی پڑھا ہوئے دین جو ہے اس کا آغاز ہی کیسے ہوتا ہے؟ کتاب التوحید سے. بڑے بڑے سعودی مشائخ کی الگ سے شرح ہے اس کتاب کی، کتاب التوحید. اور یہ وہ بابرکت کتاب ہے کہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی ہے. ہمارے سعودی مشائخ بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں پرانے زمانے میں ایک آدمی صبح و شام شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کو گالیاں دیا کرتا تھا. ایک آدمی تھا وہاں پہ، اللہ نے اس کو عقل دے رکھی تھی، حکمت دے رکھی تھی. اس نے کتاب التوحید لی، اس کا پہلا صفحہ پھاڑ ڈالا جس میں شیخ صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس آدمی نے کوئی کتاب دی. کہا شیخ صاحب مجھے اس کتاب کے بارے میں بتائیے، کتاب کیسی ہے؟ مولوی صاحب نے کتاب دیکھی، ادھر سے ادھر سے، یا آیتیں ہیں یا حدیثیں. کہا بڑی اچھی کتاب ہے، یہ تو بڑی عمدہ کتاب ہے، کہاں سے لی ہے یہ؟ کہا شیخ صاحب، مولانا صاحب، یہ اسی امام کی کتاب ہے جن کو صبح و شام آپ گالیاں دیتے ہیں. عالم دین پریشان ہو رہے ہیں. تو بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، اس میں توحید سے متعلقہ قرآن کی آیتیں اور احادیث جمع کر دی گئی ہیں. ہر گھر میں اس کتاب کو ہونا چاہیے اور ہر گھر میں اس کتاب کا درس ہونا چاہیے. یعنی کہ پہلے آپ شیخ صاحب کے پاس پڑھیں،
وہ سبق جو آج پڑھا ہے اگلے دن اپنے گھر میں جا کر اس پہ آپ درس دیں، پھر ہی آپ کے بچے شرک سے بچ سکیں گے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کئی علماء کے بچے جو علم نہیں لیتے وہ شرک کا ارتکاب کر جاتے ہیں، قبروں پہ چادریں بھی چڑھا لیتے ہیں، قبروں پہ بازاروں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کتاب و کشف شبہات، کتاب کا نام کیا جی؟ کشف و شبہات۔ اس میں کیا ہے؟ شبہات کا ازالہ۔ دیکھیں نا، میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں، آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ کے آپس میں کوئی آپ کا ساتھی ہو جس کو آپ توحید کی دعوت دیں، آپ کہیں کہ قبر والے کو پکارنا جائز نہیں ہے، وہ کہیں کہ اچھا اپنی ماں کو پکارنا جائز ہے، صبح شام روٹی مانگتے ہو، تم اپنی ماں کو پکارو تو جائز، ہم اولیاء کو پکاریں تو غلط۔ اور جیسا کہ ایک مولوی صاحب کا کلپ بھی آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا IMF کے پاس پہنچ گیا ہو مدد لینے کے لیے، قرضہ لینے کے لیے، کاش تم قبروں پہ جاتے ہو اولیاء سے مدد لینے کے لیے۔ تو اب آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ اپنی والدہ سے روٹی مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، تو آپ بھی تو پکارتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، تو یہ شبہ ہے۔ تو اس شبہ کا کیا ازالہ ہے؟ کیسے آپ اس کو مطمئن کریں گے؟ اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اس سے پہلے آپ اپنی اولاد کو کیسے مطمئن کریں گے؟ تو یہ کتاب بہت قیمتی کتاب ہے، کشف الشبہات۔ جو آدمی ایسی کتاب نہیں پڑھے گا وہ توحید و شرک کے معاملے میں پختہ نہیں ہوگا۔ بس ایک نعرہ ہوگا کہ ہم بھی پکارتے تھے، ہم ان کو مشکل کشا نہیں مانتے، لیکن جب گفتگو کرنا پڑے گی تو وہاں پہ کسی سے گفتگو کر نہیں سکے گا۔ تو یہ کتاب لیں، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، کیا نام ہے؟ کشف الشبہات۔ اور جن کی انگلش اچھی ہے ان کے لیے اطلاع آتا ہے، کشف الشبہات کے اوپر کئی دروس پڑے ہوئے ہیں آپ کے یوٹیوب پہ، اردو میں بھی ہوں گے لیکن انگلش میں بھی آپ کو بہت مل جائیں گے۔ شیخ وقاص زبیر صاحب ماشاءاللہ کس مسجد میں دے رہے ہیں شیخ صاحب؟ عمر بن خطاب، کہاں؟ ٹالی موڑی۔ درس ہو رہا ہے، آپ خود وہاں پہنچے، نہیں پہنچ سکتے کم از کم گھر میں سن لیں، اپنی بیگم کو سننے پہ لگا دیں۔ یقین جانے، شیخ صاحب بھی جانتے ہوں گے، جو مشاہد یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عورتیں مردوں سے زیادہ آج کل گھروں میں بیٹھ کے درس سن رہی ہیں، قرآن کی تفسیر، عقیدے کے دروس، کیونکہ ہم سے تو عورتیں پوچھتی رہتی ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس عورت نے وہ کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ بھی پڑھی ہوئی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بیگم کو یہ شوق کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بیگم کو یہ شوق کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ان کے لیے سلسلہ کیوں نہیں قائم کیا؟ باقی تفریح کے لیے تو آپ نے بہت کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے، تو یہ سلسلہ بھی اپنے گھر میں قائم رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئندہ نسلوں میں بھی توحید باقی رہے۔ اس کے بعد الاصول الثلاثہ، قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ تین۔ تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرا۔ تو اگر یہ کتاب آپ دھیان سے پڑھیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں تو پھر آپ کے رشتہ داروں کو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے آوازیں نہیں دینا پڑے گی۔ وہ بھی کلپ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا، وہ کیا نام تھا بندے کا جو فوت ہوا تھا، قریشی صاحب، اگر آپ سے فرشتہ یہ سوال کرے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کانفرنس میں آپ تھے، وہاں پہ بھی یہ گفتگو ہوئی تھی، قبر والے کو ڈاکٹر طارق قادری صاحب یاد کروا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں جا چکا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جتنے مرضی اسپیکر لگا لیں۔ تو یہ زندگی میں ایسے اعمال کریں تو کام آتے ہیں، تو زندگی میں یہ توحید سیکھیں، یہ چیزیں سیکھیں۔ چوتھے نمبر میں شروط الصلاۃ و ارکانھا، یہ بھی بڑی شاندار کتاب ہے۔ نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز پڑھیں تو ہو جائے گی نہیں، تو وضو کیا ہے نماز کے لیے؟ شرط ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی نہیں، سورہ فاتحہ کیا ہے نماز کے لیے؟ رکن ہے۔ تو اس موضوع پہ یہ کتاب ہے، یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ 5 نمبر پہ القواعد الاربع، 2-3 صفحات پہ مشتمل بڑی عظیم کتاب، اور شیخ صاحب کی تو خوبی یہی ہے، عام طور پر کی کتابیں 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے، لیکن علم کا سمندر۔
شیخ علی بیگ صاحب الاصول الثلاثہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے استاد ہیں. شیخ وقاص زبیر صاحب بھی جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے استاد ہیں. اور ایک تیسرے بھی جامعہ استاد درس دے رہے ہیں شیخ زید عرفان صاحب کی کون سی کتاب الاصول الثلاثہ شروع ہوگی. تو الحمدللہ یہ دیکھیں کتنے مبارک سلسلے ہیں اور اس سے جامعہ سلفیہ اسلام آباد کی محنتوں کا بھی آپ کو علم ہو رہا ہے. میں تو ویسے بھی دیکھتا ہوں راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، ہزارہ، ان علاقوں میں عام طور پہ جو علماء کرام ہیں وہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد سے ہی فیض یافتہ ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے. اس کے بعد یہ ہے جی القواعد الاربعہ میں کہہ رہا تھا 4 قاعدے ذکر کیے ہیں. اتنے شاندار قاعدے، اتنے عمدہ قاعدے. مثال کے طور پہ پہلے نمبر پہ ان کا قاعدہ ہے ایک کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے جن کو کافر قرار دیا گیا، مشرک قرار دیا گیا، وہ صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے. کیونکہ آج یہ سبب پھیلایا جا رہا ہے کہ مشرک وہ ہے جو کس کو پوجے؟ بتوں کو. باقی قبر والے کو پکارے کو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو شیخ صاحب نے ثابت کیا قرآن کی آیتیں پیش کر کے کہ آپ کے زمانے کے جو کافر تھے وہ نبیوں کو بھی پکارتے تھے، فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، صالحین کو بھی پکارتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے، ان کی ماں کو بھی پکارتے تھے. تو یہ تاریخ جب آپ سمجھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے جس شرک سے روکا ہے وہ کیا ہے. تو اس طرح کے 4 کہتے ہیں مختصر سے لیکن بڑے شاندار. کاش آپ کے بچے یہ پڑھ لیں. پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ کے بچے؟ جی ہاں. الفتح مسجد کدھر ہے یہ؟ ہولی فیملی. کون دے رہے ہیں؟ شیخ عدنان الطاف صاحب. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر. تشریف فرمائے یہاں پہ جی. اس کے بعد ہے یہ کتاب اصول الایمان. یہ بھی بڑی عمدہ کتاب ہے اس کے اوپر لیکن شاید فی الحال کوئی درس نہیں ہو رہا. اس کے بعد 7 نمبر پہ کتاب فضل الاسلام. جی شیخ صاحب کتاب فضل الاسلام اس کا درس ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں کتاب فضل الاسلام اور اس میں شیخ صاحب نے بدعات اور شرک کے مفاسد واضح کیے ہیں اور اسلام کی شرائط بھی اس میں انہوں نے تحریر کی ہے. 8 نمبر پہ کتاب الکبائر. کون کون سے گناہ کبیرہ ہے. نمبر 9 مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت. یہ انہوں نے لکھی ہے. اس میں کئی احادیث لکھی ہیں جس میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے. 10ویں نمبر پہ سیرت کے 6 موضوعات کے مشتمل کتاب لکھی ہے. سیرت کے 6 موضوعات. مثال کے طور پہ نزول وحی کا آغاز کیسے ہوا، توحید کی تعلیم آپ نے کیا دی، کافروں پہ رد کیسے کیا، اور ایک قصہ ہے غرانیق العلا کا، اس کا تذکرہ ہے. آپ کے چچا ابو طالب کا اختتام کس حالت میں ہوا، ہجرت کے کیا فوائد ہیں. تو اس موضوع پہ انہوں نے لکھی ہے. اور ایسے ہی نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد کون سے لوگ مرتد ہوئے اس موضوع پہ. 11ویں نمبر پہ سورہ فاتحہ کی تفسیر. اور اس کے بعد نمبر 12 مسائل الجاہلیہ. یہ شیخ صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں انہوں نے 131 مسئلے ذکر کیے ہیں کہ یہ بھی جاہلیت والا معاملہ ہے، یہ بھی جاہلیت والا معاملہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. جاہلیت والا معاملہ ہے کہ زمانہ کفر والا معاملہ. تو آج کے مسلمانوں میں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کتنے معاملات جمع کیے ہیں؟ 131. بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی محنت ہے ان کی. اور نمبر 13 کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور اس کی شرح. نمبر 14 قرآن کی کچھ سورتوں کی تفسیر. اور نمبر 15 سیرت کی کتاب. یہ خلاصہ ہے سیرت ابن ہشام کا. اس کا سیرت کے موضوع پر ان کی 2 کتابیں ہو چکی ہیں. ایک اور سیرت کی ان کی کتاب الہدی النبوی. یہ امام ابن قیم کی جو کتاب ہے زاد المعاد اس کا خلاصہ ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پہ ان کی کتنی کتابیں ہو گئیں؟ 3 کتابیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے یا نہیں تھے. تو یہ ہے کہ امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ. اور یہ فوت ہوئے ہیں 1205 میں غلطی سے کیا تھا 1206 میں 1206 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان کی قبر کو منور فرمائے اور ایسے عظیم لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ان کی سیرت میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جب فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے پیچھے کوئی دینار نہیں چھوڑا، کوئی درہم نہیں چھوڑا، کوئی مال چھوڑ کے نہیں گئے، دنیا چھوڑ کر نہیں گئے۔ کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہ علم چھوڑ کے گئے ہیں۔ کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ کی علم یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے بیٹے وہ بڑے بڑے علماء تھے اور انہوں نے بھی توحید اور عقیدے پہ کتابیں لکھی ہیں، توحید اور عقیدے پہ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو نیک اولاد علماء اولاد چھوڑ کے گئے ہیں، یہ دینی کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں جو آج تک پڑھی جا رہی ہیں۔ آپ اس سے کچھ نیتوں کا حال کو اللہ جانتا ہے، لیکن ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آدمی کے دل میں کتنا اخلاص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کی کتابوں کو محفوظ رکھا ہے، اور آج ان پہ دروس راولپنڈی میں ہو رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے نجد میں کتاب لکھتے ہوئے کبھی سوچا ہوگا کہ میری کتاب ہندوستان میں اور پاکستان میں پڑھائی جائے گی؟ پاکستان تو نہیں تھا لیکن ہندوستان کا علاقہ تو تھا نا، کہ اس زمانے میں سوچا ہوگا کہ میری کتابیں وہاں پڑھائی جائیں گی؟ اللہ کہاں کہاں لے گیا؟ تو اس لیے ہمیں دین کے لیے محنت کرنی چاہیے اور کثرت کی طرف کبھی نہ دیکھیں۔ یہ کبھی نہ دیکھیں کہ میرے درس میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، میں علماء کرام سے گزارش کرنے لگا ہوں۔ یہ کبھی نہ دیکھیں کہ میرے درس میں 100 بیٹھتے ہیں کہ 5 بیٹھتے ہیں۔ آپ نے جو کتاب شروع کی ہے استقامت کے ساتھ درس دیتے رہیں، چاہے ایک طالب علم رہ جائے۔ شاہ اسماعیل شہید کی بات ہم نے نہیں سنی ہوئی، شاہ ولید راشد صاحب کی بات نہیں سنی ہوئی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ درس دے کر فارغ ہوئے ہیں دلی میں، فارغ ہوئے ایک آدمی آگے بڑے دور سے، جی شیخ صاحب میں بڑی دور سے آیا ہوں آپ کی تقریر سننے کے لیے۔ کہا بیٹھو، بیٹھ گیا، درس شروع کر دیا جیسے پورے مجمع کو درس دیتے ہیں۔ یہی صورتحال شیخ ولید الراشدی رحمہ اللہ کی ہے۔ ایک آدمی نے بلایا، شیخ صاحب بڑی دور سے سفر کر کے گئے۔ اب شیخ صاحب سے معذرت کر رہا ہے، شیخ صاحب میں اکیلا حدیث ہوں، یہ درس نہیں دینے دے رہے، مسجد میں بیٹھنے کا موقع نہیں دے رہے۔ شیخ صاحب نے کہا تمہارے گھر کی چھت ہے نا؟ جی ہے، تم بیٹھو اور میں درس دیتا ہوں۔ یہ ہے دین کے لیے سچے دل سے محنت کرنا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں آگے پھیلی ہیں۔ حافظ اللہ بہلپوری رحمہ اللہ کہاں رہتے تھے؟ بہلپور میں، سادہ سے انسان، ان کی پوری زندگی عام طور پہ گزری ہے اہل حدیثوں کو جگاتے ہوئے، جھنجھوڑتے ہوئے۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شیخ توفیق الرحمان راشدی صاحب، یہ کن کی محنت ہے؟ ان کی۔ شیخ تقی الرحمان زیدی صاحب، ان کی۔ ڈاکٹر طاہر الرحمان شاہ صاحب، ان کی۔ اچھا اب ان کے ذریعے کتنے لوگ آگے حدیث ہو گئے؟ توفیق الرحمان راشدی صاحب کے ذریعے ہندوستان میں بھی کئی ایسے گاؤں ہیں کہ پورے کا پورا گاؤں حدیث ہوا ہے۔ تو یہ سارا ثواب کدھر جا رہا ہے؟ تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رنگ لگائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا کام ہے استقامت سے کام کرنا۔ لو جی، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، یعنی کہ آپ کو پتا ہے وہ اکیلے ہوتے تھے ہمارے شہر میں، اور دائیں بائیں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، خطرناک قسم کے لوگ، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا۔ تو شیخ صاحب الحمدللہ ان کے اوپر چھائے ہوئے محسوس ہوتے تھے، یعنی کہ باقاعدہ اس طرح یہ پہلا موقع تھا جو اہل حدیثوں کو دیا گیا، یہ کہ لوگ پبلک کے سامنے دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ پہلا موقع ہے جو اتنا مسلسل دیا گیا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھتے تھے قاری صاحب کو کیسے تنگ کرتے تھے، درمیان میں بات کر دیتے تھے، وہ جو ہی یعنی کہ بڑے اچھے انداز سے دلیل دے رہے ہوتے تھے، درمیان میں ان کی گفتگو روک دی جاتی تھی۔ اس کے باوجود سب نے مانا کہ وہ سب پہ چھائے ہوئے تھے۔ تو وہ بھی کن کی محنت ہے؟ وہ بتا رہے کہ وہ بھی عبداللہ بہلپوری صاحب کی محنت ہے۔ اور یہ تو شیخ صاحب نے 4 نام ذکر کیے ہیں، ورنہ بہلپوری صاحب کی محنت بہت دور تک جاتی ہے، بہت دور تک جاتی ہے۔ یہ مولانا ناصر فاروقی صاحب کن کی محنت ہے؟ ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب کی محنت ہے جی، اور وہ کن کی محنت ہے؟ بہلپوری صاحب کے اوپر بھی۔ تو یہ سلسلے بہت زیادہ سلسلے ادھر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت
ہمیں مزید توحید کے لیے، عقیدہ سکھانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے، اور ذرا توجہ سے سنیے گا، کہ باقاعدہ اپنے بیٹے کو یہ کتاب پکڑائیں اور وہ ان دروس میں بیٹھے۔ میں ابھی کل بھی درس میں نے ذکر کیا کہ جہاں میں نے پرسوں جمعہ پڑھایا، پرسوں جمعہ تھا نا لاہور میں، تو میں نے نواب اسلام شیخ صاحب کی کتاب ہے اس کے اوپر درس دیا۔ اب وہ ظاہر جمعہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ 10 اسباب شیخ صاحب نے ذکر کیے ہیں جن کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے۔ اچھا میں نے وہ 4-5 ہی ذکر کیے، لیکن لوگوں کو کتاب کا نام بتا دیا، شیخ صاحب کا تعارف کروا دیا۔ اب مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، بعد میں فون کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب کی کتاب کہاں سے ملے گی؟ اردو بازار سے پتہ کر لو۔ کہا اردو بازار والوں سے معلومات لی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے اور نہ اس کی امید رکھو۔ ایک ایسی خطرناک کتاب مارکیٹ میں نہیں ہوتی۔ تو میں کل یعنی کہ کہہ رہا تھا مسجد میں جو احباب موجود تھے، قائم ترقی غازی صاحب کی مسجد میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، ایسے ہی تو یہاں پنڈی میں مسلم مساجد میں مشائخ کے پاس بیٹھے کہ آپ کو کتاب بھی لوگ دیتے ہیں لا کے، آپ کو فون نہیں کرنا پڑتا کتاب کہاں سے ملے گی۔ آپ کو کہا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھے شیخ صاحب موجود ہیں، درس دیں گے، کتاب بھی دیتے ہیں آپ کو، اور کئی دفعہ تو احباب کینسر بھی دے دیتے ہیں ساتھ۔ تو اس لیے آپ ان دروس میں اپنی اولاد کو لے کر آئیں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ جدید یونیورسٹیوں میں، جہاں عام طور پہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ الہاد، بے دینی، شکوک و شبہات اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف۔ تو آپ جب اپنے بچے کو ایسے سمندر میں پھینکنے والے ہیں تو اس سے پہلے اسے تیرنے کا طریقہ سکھا دیں، اسے تیراکی سکھا دیں، یہ عقیدے کی بنیادی کتابیں پڑھا دیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے علم دینے کی، لینے کی۔ اور فرمایا کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز سے کسی تابعی نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو یا عالم دین ہونا چاہیے، یا طالب علم ہونا چاہیے، یا ان سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، راستہ نکل آیا۔ تواضع سے کہہ رہے ہیں نا کہ چلو میں عالم دین نہیں ہوں، طالب علم بھی نہیں ہوں، چلو محبت کرنے والا تو ہوں نا، راستہ نکل آیا۔ تو یہ پوری بات ایسے ہے کہ یا آپ عالم دین بنے، یا طالب علم بنے، یا ان سے محبت کرنے والے بنے، نفرت کرنے والوں کا حصہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے آج کے درس کا انعقاد کیا، مولانا احسن فاروقی صاحب اور شیخ حامد یونس صاحب اور دیگر احباب جن کو میں نہیں جانتا لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے۔ مولانا صدیر کہیں نا، صدیر ہے کیوں جی شیخ صاحب صدیر ہے کہ صدیر صاحب، مولانا صدیر ہزاروی صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ مولانا راحت سلفی صاحب، اللہ ان سب احباب کو جزائے خیر دے، ان سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ ہم وہ پی ایچ ڈی کا جب تھیسس لکھتے ہیں نا مدینہ میں، تو اس کے آخر میں شکریہ ادا کرتے کرتے یہ بھی لکھا ہوتا ہے، میں نے تو لکھا تھا کہ کئی ایسے لوگ بھی تعاون کرنے والے ہیں جن کو میں بھول چکا، جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو اللہ ایسے گمنام سپاہیوں کو بھی جزائے خیر دے جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام سامنے آئے، جن کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہے لیکن وہ لگے ہوئے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور آپ حاضرین، آپ نے وقت نکالا اس مجلس کا حصہ بنے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں شامل کرے جو علماء سے محبت کرتے ہیں، محمد بن الوہاب رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اہل توحید سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت اہل حدیث سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے۔ خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا محترم حافظ شفیق صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اور جس ادارے کی سرپرستی کر رہے ہیں اللہ کرے کہ اس کی سرپرستی کرتے رہیں اور وہ ادارہ مزید ترقی کرے۔ اور مرشد حافظ صاحب آج مجھے خوشخبری سنا رہے تھے فون پہ کہ الحمدللہ جامعہ سے 2 لڑکوں کا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں اس سال بھی ہوا ہے، تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ یہ 2 بچے جو واپس آئیں گے انشاءاللہ یہ بڑے پختہ علماء بن چکے ہوں گے اور یہ بھی کل ہماری طرح درس دے رہے ہوں گے۔ اے اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو عافیت دے، یا اللہ انہیں صحت کا لباس پہنا، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما،
یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے جو کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی دور فرما. یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کی مدد فرما تاکہ قرضہ اتار سکے. یا اللہ جن کی بچیوں اور بچوں کی شادی کے مسائل ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما. جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں انہیں بیٹے عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں توحیدی اور پکا نمازی بنا. یا اللہ ہم سب کو جب موت دینا ایمان پہ دینا, اسلام پہ دینا, توحید پہ دینا. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو ساری ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.